اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 8:30 بجے اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر کسی بھی اہم عنوان پر بیان ہوتا ہے، اصلاحی بیان۔ تو آج کا عنوان ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں پر سیریل اور فلموں کے اثرات، کیونکہ نکاح نبی کی سنت ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لیکن آج کل پڑھے لکھے جاہل سیریل اور فلموں کو دیکھ کر ویسے ہی شادیاں اور نکاح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگیوں کا سکون اور زندگیوں کی برکتیں ختم ہو رہی ہے۔ آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اتر پردیش کے سنبھل کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، سنبھل واقعے کو لے کر پورا ملک یوگی اور یوگی کی پولیس پر تھوک رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء اتر پردیش حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک وفد باقاعدہ سنبھل پہنچا، سنبھل کا دورہ کیا۔ اب جمعیت علماء کے وفد نے سنبھل کا دورہ کیا تو کچھ چینل والے عجیب ہے، اچھا کچھ مسلمان ہی عجیب ہے، اگر دورہ نہ کریں تو بھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، چلاتے ہیں کہ ابھی تک جمعیت علماء سو رہی ہے، پہنچی نہیں ہے۔ اچھا پہنچ گئی جمعیت علماء تو کچھ چینل والے کہتے ہیں، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ آخر سیاسی نیتاؤں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے مگر جمعیت علماء کو کیوں جانے دیا جا رہا ہے؟ یعنی مسلمان ایک ایسی قوم ہے، بس اللہ ہی اس پر رحم کرے۔ لیکن چلیے خیر، اللہ کا شکر ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی کا، ان کے وفد کا کہ سنبھل پہنچا، سنبھل میں متاثرین اور مرحومین شہداء کے گھر والوں سے ملاقات کی، انہیں پوری قانونی امداد اور امداد کا یقین دلایا۔ اور خاص بات یہ کہ سنبھل میں ہونے والے ہنگامے کا پورے طور پر پولیس انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ اب سب کی زبان پر یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ سب کچھ پولیس انتظامیہ نے کروایا ہے، کیا ہے، اور پوری سازش کے تحت یہ ہوا ہے، اور گولی بھی پولیس والوں نے چلائی ہے۔ مسلم محلوں میں سناٹا نظر آ رہا ہے، دکانیں اور کاروبار پوری طریقے سے بند ہے، اور شہید ہونے والے کچھ مزدور بھی تھے، غریب بھی تھے۔ قائد ملت امیر الہند جمعیت علماء کے راشٹری ادھیش قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی اور مولانا سید ارشد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء اتر پردیش کے حکم پر گزشتہ
2 दिन पहले, 3 दिन पहले बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा का एक वफ्द 10 अफराद पर मुश्तमिल मौलाना अब्दुल जलील कासमी, मौलाना सैयद काब रशीदी की सरबराही में संभल पहुंचा। देखा कि पूरा शहर खौफ व हरास में है, सड़कों पर सन्नाटा है, तमाम दुकानें और कारोबार बंद है। खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालत निहायत ही तशवीशनाक है। वहां के लोगों से मालूम करने पर पता चला कि पहला सर्वे 19 नवंबर को अदालत के हुक्म पर पुरसुकून माहौल में हुआ, दूसरा सर्वे 24 नवंबर को बगैर अदालती हुक्म के हुआ। इस सर्वे टीम के साथ शरपसंद आतंकवादियों का एक ग्रुप भी था जो बुलंद आवाज से जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद के अंदर पहुंचा। यानी दूसरा सर्वे करने वाले, कराने वाले और उनके साथ ये है, जितने थे ये है असल मुजरिम। क्योंकि जब ये सर्वे करने वाले ग्रुप में से जब जय श्री राम के नारे की इत्तला मुसलमानों को मिली तो फिर मुसलमान कम्युनिटी के लोग भी मस्जिद के बाहर देखने के लिए जमा हो गए। पुलिस इंतजामिया ने लोगों को हटाने की कोशिश की लेकिन वहीं पर पुरसुकून अंदाज में खड़े रहे। तकरीबन पौने 2 घंटे सर्वे अमनो सुकून के साथ चला। उसके बाद संभल CO ने कई लोगों को डंडे से धक्का दिया और उनको जदोकोब किया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। यानी CO जो है वो भी अहम जिम्मेदार माना जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बहुमत मिलने के बावजूद भी अभी तक वजीर आला तय नहीं हुआ, मुंतखब नहीं हुआ, शपथ नहीं ली। और खबरें आ रही है कि अभी जो वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब वो मुख्यमंत्री की रेस से वजीर आला की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वजीर आजम मोदी जो फैसला करेंगे मंजूर है का उन्होंने ऐलान कर दिया। देवेंद्र फडणवीस के वजीर आला बनने का रास्ता साफ हो गया। 30 नवंबर या 1 दिसंबर को हलफ बर्दारी हो सकती है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महायुति को घपले से ही सही, घोटाले से ही सही अक्सरियत मिली है। उसके बावजूद अभी तक सरकार नहीं बनाई जा सकी क्योंकि वजीर आला को लेकर तीनों पार्टियों में रस्साकशी चल रही थी। लेकिन गुज़िश्ता कल वो विवाद खत्म हो गया या हल हो गया क्योंकि एकनाथ शिंदे वजीर आला की दौड़ से बाहर हो गए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान के बड़े सूफी और बड़े अल्लाह वाले जिन्हें करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई भी मानते हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, अब उनकी जो दरगाह है अजमेर में, उस दरगाह को भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। एक्चुअल में मुल्क में कुछ खबीस, कुछ आतंकी, कुछ यूँ समझिए कि फसादी है जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि पुरानी मस्जिद, पुरानी दरगाहों के खिलाफ नोटिस देना, जबकि मुल्क में कानून बन चुका है पैलेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट। अगर उसको लागू किया जाए, मजबूती के साथ उसकी पासदारी की जाए तो मौलाना अरशद बदनी ने कहा कि ये शैतान, ये जितने आतंकवादी माहौल खराब करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक माहौल खराब होने से बच जाएगा। लेकिन जानबूझकर अदालतों में अर्जियां दाखिल की जा रही है और अफसोस की बात यह है कि अदालत भी उन अर्जियों को सुनवाई के लिए कबूल कर रही है। अब बताया जा रहा है कि हिंदू सेना कोई है जिसने अर्जी की अदालत में कि अजमेर शरीफ की दरगाह भी हिंदू मंदिर है, जिसको अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया। यह है शरारत और नोटिस भी जारी कर दिया और सर्वे कराने की मांग उस अदालत में की गई है। आलमी शोहरत याफ्ता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इहाते में मंदिर का दावा करने वाली अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। यानी अब अदालत इस मामले की मजीद समाअत करेगी। अदालत ने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। मैं आपको बता दूं कि यह अर्जी अदालत में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई खबीस विष्णु गुप्ता, उन्होंने दायर की है। अब इस मामले में मुद्दा अलैह को नोटिस जारी किया गया है, जबकि दरगाह के ट्रस्टियों ने साफ तौर से कहा है कि ये चीप किस्म की पब्लिसिटी, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ शैतान ये हरकतें कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड को लेकर आप जानते हैं कि एक नापाक शैतानी बिल नरेंद्र मोदी और बीजेपी का टोला लाकर मुल्क में मुसलमानों की इमलाक पर कब्जा करना चाहता है। उस नापाक बिल के खिलाफ ममता दीदी ने बाकायदा असेंबली में उस पर बहस करवाने के लिए मंजूर कर लिया है कि उस नापाक बिल के खिलाफ बहस होगी और उस नापाक बिल के विरोध में करारदाद मंजूर की जाएगी। अब खबर आ रही है कि वक्फ मसले पर बिहार असेंबली में बहस शुरू करवाई गई।
جو زبردست ہنگامے کے بعد آخر اسمبلی کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ اسمبلی میں صبح کی کارروائی کے دوران اسپیکر نند کشور یادو نے اپوزیشن کی تحریک التوا کو مسترد کرتے ہوئے وقفہ صفر کی کارروائی شروع کی تو پوری اپوزیشن نے اسپیکر سے تحریک التوا کا نوٹس پڑھنے کی اجازت مانگی اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ اپوزیشن ارکان نے کہا کہ وقف کا مسئلہ سنگین ہے، تاہم اسپیکر نے کہا یہ مسئلہ سنگین ہے لیکن اس پر ایوان میں بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ریاستی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، وقف بل کو لے کر نریندر مودی اور بی جے پی لگاتار شرارت کر رہے ہیں۔ بڑی خبر آ رہی ہے، چونکانے والی خبر۔ جی ہاں، ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے راجیو رام چندرن جی، ایسا نہیں کہ ہندو بھائیوں میں اچھے لوگ نہیں ہیں، بڑی تعداد اچھے لوگوں کی ہے جی ہاں، شریر لوگوں کی، آتنکی ذہن اور نفرتی چنٹوؤں کی تعداد کم ہی ہے الحمدللہ۔ خیر، سینئر ایڈوکیٹ راجیو رام چندرن نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ ملک میں قدیم پرانی مسجدوں کے خلاف جو تازہ مہم چل رہی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ جب قانون بنا ہوا ہے 1991 ایکٹ بنا ہوا ہے پیلیسز آف ورشپ کہ 1947 میں جو عبادت گاہ جیسی تھی جس دھرم کی بھی ہو اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، تو پھر اب چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قانون جب بن چکا ہے تو اس کا النگھن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو قدیم مسجدوں کے خلاف جو آتنک مچا ہوا ہے، جو شرارت کی جا رہی ہے، اس کی ذمہ دار خود سپریم کورٹ ہے۔ عدالت نے گزشتہ سال تاریخی گیان واپی مسجد میں سروے کی اجازت دے کر خود اس شر انگیز مہم، اس شیطانی مہم کا دروازہ خود سپریم کورٹ نے کھولا ہے۔ اس وقت ملک میں قدیم مسجدوں اور مذہبی مقامات میں مندر تلاش کرنے کی فرقہ پرست عناصر اور شیطانی ذہن رکھنے والوں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ ذمہ دار ہے، جس نے گزشتہ سال بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد میں سروے کی اجازت دے کر ان شریروں کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ کے نامور سینئر وکیل راجیو رام چندرن نے کہی، جو بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں مسلم فریق کے وکیل تھے۔ یعنی اب آپ یوں سمجھیے کہ جب مسلمانوں کے خلاف سپریم کورٹ ہی دروازے کھول رہی ہے، شرارت کر رہی ہے، تو پھر بتائیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ آئیے ناظرین، نئے نئے چنٹو آئیں گے، نفرتی چنٹو آئیں گے اور شیطان کی زبان بولیں گے، نفرتی زبان بولیں گے، زہر گھولیں گے۔ چلیے ایک اور مہنت آ گئے ہیں، نام تو ان کا بڑا پیارا ہے، یہ نام ان کا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ چندر شیکھر آزاد ایسے گھٹیا ذہن کے نہیں تھے۔ چندر شیکھر آزاد نام کا ایک مہنت آیا ہے جس نے ووادت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے، اور کہا کہ اور اب مہنت چندر شیکھر آزاد اپنے متنازع بیان سے پلٹ بھی گئے اور کہا کہ مسلمان بھارت کے برابر کے شہری ہے۔ وقف بورڈ اور مسلمانوں کے تعلق سے مہنت کمار چندر شیکھر ناتھ نامی سوامی کا ایک انتہائی متنازع بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ایسا قانون لایا جائے جس کے ذریعے مسلمانوں کے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے۔ پاکستان نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ اس بیان سے اقلیتی طبقہ فکر بند دکھائی دے رہا ہے، تاہم شدید جب تنقید ہونے لگی اور لوگ جب مہنت پر تھوکنے لگے تو پھر سوامی نے اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ یہ میری زبان کا پھسلنا تھا۔ سوامی نے بدھ کو کہا کہ مسلمان بھارتی شہری ہے اور وہ کسی دوسرے ملک کے نہیں ہیں۔ گوتم اڈانی کو لے کر سبھی ہماری جتنی رکھیل گودی میڈیا ہے سب کو سانپ سونگ گیا ہے، اور جتنے بھونکنے والے ہیں اور بھونکنے والیاں ہیں جو مسلمانوں کے معاملے پر یا ہندو مسلمان میں نفرت پھیلانے کے نام پر، یا ابھی الیکشن تھا تو بی جے پی کے لیے جو بھونکنے میں کتوں کا بھی ریکارڈ توڑ رہے تھے، وہ سب کے سب خاموش ہے۔ اڈانی معاملے پر سبھی کو سانپ سونگ گیا ہے۔ گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس پر ہندوستان میں پولیٹیکل ہنگامہ، سیاسی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ راہل گاندھی زوردار انداز میں اڈانی کو گرفتار کیا جائے، پارلیمنٹ میں اس معاملے پر زبردست شور سنائی دے رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران لگاتار اڈانی معاملے کی جانچ کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کانگریس تو اڈانی کی گرفتاری کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ کانگریس نے سوال اٹھایا کہ اڈانی پر لگے اتنے سنگین الزامات کے درمیان مودی حکومت
اور جانچ ایجنسیوں کو آخر سانپ کیوں سونگھ ہے؟ یعنی ایک طرف تو ہماری گودی میڈیا رکھیل میڈیا کو سانپ سونگھ ہے، دوسری طرف ای ڈی سی بی آئی جو بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، جی ہاں، وہ بھی اڈانی کے معاملے میں پوری طریقے سے خاموش ہے، کیونکہ ابا کا حکم آ گیا ہوگا۔ اس تعلق سے کانگریس ترجمان سپریا سرینیت نے پریس کانفرنس میں کئی اہم باتیں سامنے رکھی ہے اور کہا ہے کہ میڈیا اور ای ڈی سی بی آئی سب کے کوئی قریبی رشتہ دار مر چکے ہیں یا آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اس لیے اڈانی معاملے پر سبھی غائب اور خاموش نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں جو ودھان سبھا الیکشن ہوئے ہیں، اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں، اب وہ انتخابات کو رد کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر دوبارہ الیکشن کروائے جائے۔ ای وی ایم کے خلاف عوامی تحریک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی کے لیڈروں نے ریاست مہاراشٹر میں ہوئے اسمبلی الیکشن میں جو مہایوتی کو غیر متوقع ووٹ ملے ہیں، اس کو لے کر اب ای وی ایم مخالف قومی عوامی تحریک کی جانب سے سیدھا ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 2024 کے اسمبلی الیکشن ای وی ایم وی وی پیٹ سسٹم پر ہونے والے انتخابات کو کینسل کر کے مہاراشٹر میں دوبارہ بیلٹ پیپر پر انتخابات کرایا جائے۔ یہ مطالبہ ممبئی مراٹھی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ ایکچوئل میں اب سب سمجھ گئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے کھوکے کی سرکار بنی تھی، بی جے پی ہار گئی تھی تو کروڑوں 50 کھوکے دے کر ودھائک خرید لی تھی، اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہی خرید لیا تھا، اور پوری طریقے سے اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس لیے اب آوازیں اٹھ رہی ہے کہ اسمبلی الیکشن جو مہاراشٹر میں ہوئے انہیں کینسل کرایا جائے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بی جے پی جو ہے وہ سادھوی جیسی بم بلاسٹ کی ملزمہ کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، اور بی جے پی جس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اسے ایم ایل اے ایم پی اور منتری تک بنا دیتی ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈپٹی چیف منسٹر اپ مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس کے دونوں پی اے اب ودھائک بن گئے، ایم ایل اے بن گئے۔ اس سے پہلے بھی کئی پی اے، سیکرٹری اور وزیر کا ڈرائیور تک ایم ایل اے بن چکے ہیں۔ جی ہاں، بی جے پی ہے، بی جے پی اگر بم بلاسٹ کرنے والوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھے تو انہیں پارلیمنٹ اور ودھان سبھا میں پہنچا دیتی ہے۔ ابھی فی الحال فڈنویس کے 2 پی اے ایم ایل اے بن گئے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے جلگاؤں شہر میں میری اپنی برادری مسلم بکر قصاب، جسے مہاراشٹر میں کھاٹک سماج کہا جاتا ہے، کھاٹک برادری جس کا میں خود نیشنل پریزیڈنٹ، راشٹری ادھیکش ہوں، الحمدللہ 2 دن پہلے میری اپنی برادری کا جلگاؤں شہر میں بہت بڑا اجتماعی شادیوں کا اجتماعی نکاح کا پروگرام ہوا۔ 23 جوڑے الحمدللہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ 15,000 میں ایک جوڑا، دونوں طرف سے غالباً 30,000، یعنی دلہن والے سے 15، دلہے والے سے 15، اور جو غریب ہے ان سے مفت فری۔ الحمدللہ میرے اپنے سماج نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ہر ضلع میں اب اجتماعی شادیاں ہو رہی ہے جس میں سینکڑوں غریب بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں۔ پرسوں 23 نکاح ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں میری نگرانی میں ہوئے ہیں الحمدللہ، اور میرے اپنے سماج کے تینوں اسٹیٹ مدھیہ پردیش، گجرات اور مہاراشٹر کے تمام ذمہ داران موجود تھے، اور تقریباً 15 سے 20,000 سماج کے لوگ موجود تھے۔ ایسے ہی علاقے کے اور ضلع کے ہندو نیتا، مسلم نیتا، دوسری برادریوں کے بھی موجود تھے۔ بڑا شاندار پروگرام یہ رہا، بڑا کامیاب پروگرام یہ رہا۔ اس موقع پر میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی اور اپنے سماج کو یہ نصیحت کی کہ بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی شادیوں پر فضول خرچی نہ کریں، بلکہ بچوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم پر خوب خرچ کریں، کیونکہ تعلیم ہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلائے گی۔ بہتر تعلیم، بہتر تربیت، اچھی تربیت
دینی تربیت، اسلامی تعلیم ہی بچوں کو اور ماں باپ کو بھی کامیاب کرے گی۔ سماج کو ہم تعلیم کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہم کورٹ کچہریوں تک بھی اپنے گھریلو مسائل کو سماج کے پہنچنے نہیں دے رہے، اور الحمدللہ میرے اپنے سماج میں بچے IPS IAS کلیکٹر اور SP اور ڈاکٹر انجینئر وکیل تمام کی طرف اب قدم بڑھا رہے ہیں۔ میں اپنی تمام برادری کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور برادری کے تمام ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے علاقے میں اپنے غریب بچے جو ذہین ہیں، ہوشیار ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کا بہتر، ان کی فیس کا بہتر انتظام کریں اور اپنی قوم، اپنے سماج کو تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور گھریلو مسائل کو کورٹ کچہریوں تک جانے نہ دیں، بلکہ بیٹھ کر مل جل کر شریعت کے دائرے میں حل کر لیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ خیر، 23 شادیوں کا جو پروگرام ہوا ہے، جلگاؤں ضلع کی پوری ٹیم، جوانوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب پروگرام آپ لوگوں نے انجام دیا۔ اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔